یہ بھی بہت اہم ہے، من کے بجائے الذین کا استعمال. بس کسی کا راستہ دکھا دیں. من ہوتا ہے کوئی بھی، الذین ہوتا ہے خاص وہ لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت خواص الخواص کا ذکر قرآن میں کیا ہے. کئی لاکھوں انبیاء تھے، ان میں سے بہت کم انبیاء کا ذکر کیا ہے. اور ان انبیاء کی کئی لمبی لمبی زندگیاں تھیں، جیسے 950 سال نوح علیہ السلام کے، لیکن ان کی زندگی کے کچھ لمحات کو لے کر قرآن نے اپنے اندر درج کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی 125 سال سے زیادہ عمر تھی، لیکن ان کی زندگی کے کچھ منٹ قرآن میں ڈالے گئے ہیں. کچھ منٹ، پوری زندگی نہیں. دیکھیں، اگر میں ایک دن کی ریکارڈنگ، جو لیکچرز ہو رہے ہیں ایک دن کی ریکارڈنگ، اس کا اگر آپ ٹرانسکرپٹ بنائیں نا تو 60 70 80 100 صفحے بن جائیں. پتہ ہے نا آپ کو؟ تو آپ اندازہ کرو ایک دن کی اگر احادیث ابراہیم علیہ السلام کی 24 گھنٹے کی کیا باتیں کی، کس سے بات کی، کیا ہدایت کی، تو قرآن کے بقرہ سے بڑے آپ کو ٹرانسکرپٹ مل جائے ایک دن کا. 150 سال ان کی زندگی، اور اس میں سے کچھ واقعات اللہ تعالیٰ نے چنے، کچھ خاص لوگ چنے، اور ان خاص لوگوں کی کچھ خاص لمحات چنے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ڈالی. تو جب ہم الذین کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ خواص الخواص، یعنی خاص سے بھی خاص سے بھی خاص. ان کو آپ کسی اور سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جن لوگوں کو اللہ نے خود چنا اپنے کلام میں ڈالنے کے لیے، ان کا ایک الگ مقام ہے، اور باقی سب الگ مقام ہے. یہ اہم کیوں ہے؟ کیونکہ مذہبی سائیکالوجی میں، مذہبی نفسیات میں کہانیوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا؟ اور جس نے بھی کوئی دین سکھانا ہو، وہ کیا سکھا رہا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہانی. بائبل کی اکثریت کیا ہے؟ کہانی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ کہانیاں ہم بتاتے ہیں لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے، اور کچھ کہانیاں اللہ بتاتا ہے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے. لیکن ہمارے دماغ میں آتا ہے کہانی لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو ہم ساری کہانیوں کو ایک ہی درجے میں بس کہانیاں بنا کے بتا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ عام سننے والے کے ذہن میں جس قصے کو اللہ نے چنا، اور جس قصے کو کسی خطیب نے چنا، یا جس واقعے کو اس نے اہم سمجھا، اس کی کوئی تمیز نہیں رہتی. یہ سب قصے ہی قصے ہیں. فلانے کا قصہ ایک ہی درجے کا ہے. ایک ہی درجے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی مورخ نے کوئی چیز ریکارڈ کی اور اللہ نے کوئی چیز ریکارڈ کی، کبھی آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن ہمارے نیریٹو میں جب آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب آپ دین کے بارے میں سیکھتے ہیں، بچپن سے آپ دین کے بارے میں سنتے آ رہے ہو، آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، اور اس میں سے بہت سارے واقعات قرآن سے ہیں اور بہت سارے واقعات قرآن سے نہیں ہیں. لیکن جب وہ بتائے جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک ہی درجے کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے بات؟ تو جو الذین میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جو قرآن میں بات مذکور ہے نا، اس کا ایک خاص مقام ہے. یہ کوئی ایسے ہی کوئی شخصیات نہیں ہے، یہ ایسے ہی کوئی لوگ نہیں ہیں. صراط من انعمت علیہم، نہیں، صراط الذین انعمت علیہم. اچھا آگے یہ بھی ابھی ہم نے مانگا کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس سے پہلے؟ اہدنا، رائٹ، ہدایت دیں. تو توقع یہ تھی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اس کی ہدایت دیں. ان کا راستہ جن کو آپ پہلے بھی ہدایت دے چکے. ہدایت ہی تو مانگی تھی، تو ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی. لیکن ہدایت کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے کیا لفظ استعمال کیا؟ انعام. یعنی ایک تبدیلی لائی گئی ہے کلام کے اندر. اس کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. صراط الذین ہدیتہم کے بجائے صراط الذین انعمت علیہم. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم نے تو مانگ لی، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ اصل ہدایت صرف وہی فالو کر سکتا ہے جس کو آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئے. صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی بھی آنی ضروری ہے. یہ تحفہ بہت لازمی ہے ہم سب کے لیے. اوکے یہ ہو چکا. اوکے ناؤ آئی گیٹ ٹو دی فن پارٹ. ظاہر کرنے کی جگہ پر خفی رکھنا. کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الاضمار فی مقام الاظہار. کسی کا نام نہیں لیا گیا. جن لوگوں پر انعام کیا، جن لوگوں پر انعام کیا، بتایا ہے کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں بتایا نا.
یعنی یہ مقام ایسا تھا کہ شاید بتانے کا مقام تھا لیکن جان بوجھ کر چھپایا گیا ہے. ظاہر کرنے کا مقام تھا لیکن خفی رکھا گیا. بات سمجھ میں آئی؟ خفی رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ کون لوگ ہیں یہ سوال ذہن میں لانا ضروری تھا، کیونکہ جب یہ سوال ذہن میں آئے گا تو انسان اس کی تلاش میں نکلے گا. جب اس کی تلاش میں نکلے گا تو اس کو ہدایت ملے گی. اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر ہی ہمیں سوال دل میں ڈال رہے ہیں ہمارے انعمت علیہم کے ذریعے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا کیا تھا؟ کیسے آسانی آئی تھی؟ صرف نام کافی نہیں رہا. پھر دوسری بات، اگر کہا ہوتا صراط ابراہیم، مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے، قرآن کے آنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام مشہور تھے. آپ کو اس بات کا علم ہے؟ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بہت مشہور تھے. عیسائی سارے ان کو جانتے تھے، یہودی جانتے تھے، عرب کے قریش جانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ابراہیم کا گھر ہے، ابراہیم اسماعیل کا گھر ہے، وہ بھی مانتے تھے. لیکن ہر ایک کے دماغ میں ایک اور ابراہیم تھا. یہودیوں کا ابراہیم کوئی اور، عیسائیوں کا ابراہیم کوئی اور مشرکین عرب کا ابراہیم کوئی اور. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی حیات کو پڑھیں بائبل کے اندر، آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ ابراہیم کے بارے میں پڑھ رہے ہو. وہ کوئی اور ہی شخص ہے. اگر یہاں ابراہیم کہا ہوتا جس کے ذہن میں ابھی تک کس کا کانسیپٹ ہے؟ پرانی ابراہیم کے قصے کا، جو بگڑی ہوئی شکل ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی. یہاں اس بات کو چھپایا گیا کیونکہ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے انٹروڈیوس کیا جائے گا جیسے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں نام تو رہ گیا لیکن باقی ساری حقیقتیں بھلا دی گئیں. اصحاب الکہف کا قصہ آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ اصحاب الکہف قرآن کے آنے سے 150 یا 125 سال پہلے بہت مشہور رہے تھے، بہت زیادہ مشہور. پتہ کس لیے مشہور تھے؟ عیسائیت کے ذریعے. عیسائی ان کو پادری مانتے تھے. ان کے نام پر پورا کنیسہ بنا تھا، پورا چرچ بنا تھا. اس چرچ میں ہر سال فیسٹیول آف دا 7 سینٹس یعنی 7 پیروں کی عید منائی جاتی تھی. پوری پینٹنگ بنی ہوئی تھی، 7 لوگ غار کے اندر سو رہے ہیں کتے کے ساتھ، اور ان کو کہا گیا کہ یہ باہر نکلے، اور انہوں نے سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی دعوت دی. اس لیے بڑے مانے گئے تھے یہ اصحاب الکہف. اصحاب الکہف کے بارے میں قرآن میں پوچھا گیا کہ نہیں، اور جب قرآن نے اس بات کا جواب دیا تو واقعی جو قصہ ہوا تھا وہ بیان کیا کہ نہیں. اگر اصحاب الکہف شروع میں کہا ہوتا تو کسی کے ذہن میں اصلی قصہ ہوتا یا وہ جھوٹا قصہ ہوتا؟ جھوٹا قصہ. ابراہیم کا جھوٹا قصہ، موسیٰ کا جھوٹا قصہ، عیسیٰ کا جھوٹا قصہ. جھوٹے قصے تو سارے موجود تھے، اصلی قصہ تو قرآن نے آ کے بتایا ہے. اسی لیے یہاں پر بات کو چھپایا گیا ہے، اور جب ظاہر کیا گیا ہے تو یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اور عیسائیوں کے علماء بھی حیران رہ گئے. ہم تقریباً انتہا تک پہنچ گئے الحمدللہ. جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا، وہ آخر میں آ رہا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق. اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں، کیسے کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم؟ عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا، یہ عام ترجمہ ہے. ہاں، اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں، المغضوب علیہم. غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ کہتے ہیں. مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے. بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے، بال. اگر میں یہاں آ رہا تھا، میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، جی پی ایس خراب ہو گیا، اور میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ بال. بال. اچھا، مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے. پہلے اس کو سمجھ لیں. اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا، اوکے، یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو مارا گیا ریسس میں اور مارا گیا ایسے، میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا؟ واضح نہیں ہے. میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا؟ یہ بھی واضح نہیں ہے. اتنا واضح ہے کہ مارا گیا، اور کچھ واضح نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک ہو،
ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں، ہو سکتا ہے ٹیچر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس ہوں، ممکن ہے نا. مغضوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا، کیا واضح نہیں ہے؟ کس کا غصہ؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کا غصہ، اہل ایمان کا غصہ، سارے فرشتوں کا غصہ، بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ. قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے. جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا غصہ. اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا، لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تعبیر کیا کی گئی ہے؟ جن پر غصہ کیا گیا. دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا. غیر الذین غضب اللہ علیہم، نہ غیر المغضوب علیہم. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا، ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا. لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو، گمراہ ہو، اس میں فرق کیا ہے؟ میں اب چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے، عماد بڑا اور ولید چھوٹا، تو عماد سے میں نے کہا بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا، میں ذرا جا رہا ہوں 5 منٹ میں واپس آتا ہوں. ولید اوپر تھا، عماد کچن میں تھا. میں نے عماد سے کہا بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا، اور ولید بھی نہیں کھائے گا. اچھا میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں. اچھا میں گیا، 5 منٹ میں واپس آیا، دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں. غصہ مجھے کس پہ آئے گا؟ ولید پہ یا عماد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے، لیکن عماد غصے کا مستحق ہے. کیوں؟ کیونکہ عماد کے پاس علم تھا. اگر کسی کو پتا ہو اور پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. ایک سٹوڈنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی، ایگزام سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا، کلاس مس کر دی. باقی اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا دیکھو کل فائنل ایگزام ہے، یہ لوگ کاپی فائنل ایگزام کی، یہ لوگ کاپی سارے جوابوں کی، 100 لینے ہیں کل سب نے. اس کے باوجود 2 لوگ فیل ہو گئے، ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا. غصہ کس پہ آئے گا مجھے؟ جو بیمار تھا وہ کہ سر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں تو بھٹکا ہوا تھا. اور جو تھا وہاں پہ، یار تو میں نے جواب بھی دے دی، سوال بھی دے دی، جواب بھی دے دی، تم کیسے فیل ہو گئے؟ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا اس پہ کیا ہوگا؟ غصہ. غیر المغضوب علیہم سے ان لوگوں کی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے، وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جاننے کے باوجود پھر بھی کرتے رہتے ہیں. علم ہے عمل نہیں ہے، علم کے باوجود عمل نہ ہونا. المغضوب علیہم. اب سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی. کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے؟ ان کے پاس بہت علم ہے، علم ہے. لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا؟ یہودی کہتے تھے غیر الیہود ولا النصارى، کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہے، مثال ہے. قرآنی یہود، تمام یہود نہیں، قرآنی. اور قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے. قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے غلط کرتے ہیں، تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے؟ کیا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو دعا یہ ہوتی یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں یہودی نہ بنا دینا. اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ کوئی سینس نہیں بنتی. یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ تو جینیٹک ریلیجن ہے. اس میں تو اگر آپ کی نسل نہیں چلی آ رہی تو آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتے، اور اس میں شامل ہونا کون چاہتا ہے؟ تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. ان کے راستے، یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں. المغضوب علیہم. اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ولا الضالین. اور ضالین کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے، یعنی
میری نیت صاف ہے، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. ایک ہے علم تو ہے، عمل نہیں ہے. علم ہے، عمل غلط ہے. دوسرے کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے. دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں کوئی تم میں سے کوئی ہوگا لڑکا کہے گا چلو یار وہ ایک لیکچر ہے چلتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. نہیں ایک دفعہ پتہ چل گیا پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے. بہتر ہے کہ میں پتہ نہ ہی کروں. علم نہ ہو تو پھر مجھے پھٹکا ہی رہنے دو، کم از کم ایکسکیوز تو ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ علم آ گیا تو مغضوب علیہم ہو جاؤں گا. میں ضالین ہی خوش ہوں. فاتحہ میں کہا ہے نہ تم بچو گے المغضوب علیہم ہونے سے، نہ بچو گے ضالین ہونے سے. یہ ذہن میں بات ہوتی ہے اگر نہ سیکھو تو بچ جاؤں گا. ضالین نہیں مجھے نہیں بتاؤ. اور ہمارے ہاں تو اب ضالین کا ایک کلچر بن چکا ہے. اب تو یہ کہہ دیا آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو عالم ہو گیا، آپ سیکھو گے قرآن. قرآن علماء کے لیے ہوتا ہے، خود سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے. فاتحہ نہیں پڑھی، واقعی نہیں پڑھی. جو قرآن جنات سن کے گزر رہے تھے، سن کے مسلمان ہو گئے، وہ تم نہیں سن سکتے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو قرآن عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات سن کے مسلمان ہو گئے، جو ساری زندگی مشرک عمر بن خطاب تھے، قرآن کو کعبے کے نزدیک سن کے وہ دل ہل گیا ان کا، تم نہیں سن، تم گمراہ ہو جاؤ گے. ان کے لیے ہدایت تھی، وہ تمہارے لیے تھوڑی. وہ تو گریجویٹ تھے نا کسی عالمی انسٹیٹیوٹ سے. کیا نان سینس ہے یہ کیسے تمام انسانیت کے لیے پیغام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے؟ قرآن کا تدبر، قرآن کا صحیح فہم، اس کے لیے علمی غوطہ لگانا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کسی عالم بنے بغیر، زیادتی ہے. قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پیغام تمام انسانیت کے لیے آیا تھا، کسی مدرسے کے گریجویٹس کے لیے نہیں آیا تھا. ان گریجویٹس کا مقصد کیا تھا؟ گریجویٹ ہو کے باقی لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنانا، ایکسیسیبل بنانا، ایکسکلوسیو نہیں بنانا. تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں طرف علم اور عمل، اور عمل اور علم دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اوکے ناؤ ایک اور بات، فعل اور اسم والی بات آخری دفعہ. فعل ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے؟ اور اسم کب ہوتا ہے؟ ہاں، جن پر انعام کیا، ان کا راستہ جن پر انعام کیا، فعل ہے یا اسم ہے؟ اور کس صیغے میں ہے؟ ماضی میں، جن پر انعام کیا. لیکن غضب کے مستحق اور بھٹکے ہوئے کیا ہے؟ اسم ہے. دونوں اسم ہے. اسم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ نہ اس کا ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. یعنی یہ خطرہ ایسے لوگ ہر دور میں ہوں گے. انعمت علیہم صرف ماضی میں ہے، لیکن المغضوب علیہم ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی ہوں گے. اسی طرح الضالین ماضی میں بھی تھے، حال میں بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی ہوں گے. یہ ہمیشہ کا مسئلہ ہے، اسی لیے پوچھا گیا ہے. اسی لیے ہم مانگ رہے یا اللہ یہ میرے اندر دو خطرات ہیں، یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا یا میں اس غلط راستے پہ نکل جاؤں گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اوکے، یہ بھی عجیب بات کی اللہ تعالیٰ نے. غصہ کسی اور کی طرف سے ہو رہا ہے، لیکن گمراہی میں یہ نہیں کہا جو گمراہ کر دیے گئے، کہا جو گمراہ ہوئے. جب گمراہ ہوئے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ خود ذمہ دار ہیں. آپ خود ذمہ دار. آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے کسی نے گمراہ کر دیا تھا اس لیے میں گمراہ ہو گیا. وہ ہوتا مضلین، اور لفظ عربی کا ضالین ہے. آپ خود گمراہ ہوئے ہو، آپ کی خود ذمہ داری ہے. آپ کو اب علم کی ایکسیس تھی، آپ نے خود ہی چوائس کی، آپ نے خود ہی اختیار کیا کہ آپ نے نہیں سیکھنا. اوکے ایکچولی ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں، پھر
یہ توازن کی طرف آئیں گے، بہت خوبصورت بات ہے. عربی زبان میں اس طرح ہم کہتے ہیں نا، نہ میں نے کھانا کھانا ہے نہ میں نے پانی پینا ہے، نہ اور نہ تو میں یہ کروں گا نہ میں وہ کروں گا، تو ہم نہ اور نہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں ہم کہتے ہیں neither will I drink nor will I eat. neither nor, right, neither nor. اور اردو میں کہتے ہیں نہ اور نہ. عربی میں کہتے ہیں لا ولا، لا هذا ولا هذا، یا کہتے ہیں ما ولا، ما هذا ولا هذا، یا کہتے ہیں لیس ولا، لیس هذا ولا هذا، یا کہتے ہیں غیر و او، غیر هذا او هذا. مختلف سٹائلز ہیں، لا ولا، ما ولا، لیس ولا، غیر و او. فاتحہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم و غیر ولا، دو الفاظ استعمال ہوئے، غیر اور لا. اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پورے عربی کے لٹریچر میں، ہزاروں سال کے شعر میں، پورے احادیث کے ذخیرے میں، پوری عربی کی تاریخ میں کبھی بھی غیر اور لا اکٹھے استعمال نہیں ہوئے سوائے فاتحہ کے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کی کیا اہمیت ہے؟ باسم سائح نے ایک کتاب لکھی تھی، کیونکہ پی ایچ ڈی تھیسس ان کا تھا کہ قرآن کا جو سٹائل ہے نا، اس میں اور حدیث کے سٹائل میں کیا فرق ہے. کیونکہ مغربی ذہن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہیں. ان کے ہاں یہ تمیز نہیں ہے کہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک نبی کا کلام ہے. ان کے ہاں کیا ہے، یہ سب محمد کا کلام ہے. وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے نا، یہ تو ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انسان کے الفاظ ہیں. اور جب ایک ہی انسان بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک سپیچ پیٹرن ہوتا ہے. میرے بولنے کا ایک خاص طریقہ ہے، کچھ اسلوب ہے میرا، وہ میں بار بار استعمال کرتا ہوں. آپ کا بھی یہ کچھ اسلوب ہے، اس کو آپ بار بار استعمال کرتے ہو. تو اگر آپ میرے ہزاروں لیکچر سنو تو آپ کو میرے بولنے کا ایک پیٹرن سمجھ میں آ جائے گا. میں ایک طریقے سے، ایک سٹائل سے میں بات کرتا ہوں. وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کے بچے نے جو ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ یاد کر لی آپ کو بتائے بغیر، اور صبح ناشتے میں بیٹھ کے میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں وہ شروع ہو جائے صبح. آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہ میرے بچے کا کلام نہیں ہے. ہوگا کہ نہیں؟ میرے بچے انگلش بولتے ہیں، وہ رات کو ابراہیم لنکن کی سپیچ یاد کر کے صبح وہ ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھ کے ابراہیم لنکن کی سپیچ بولنی شروع کر دیں. مجھے پتا ہوگا کہ اس کا کلام نہیں ہے. پتا ہوگا نا، یہ کہیں اور سے تم نے یاد کی ہے تمہاری سپیچ. مجھے تمہارا کلام پتا ہے، تمہاری ووکیبلری مجھے پتا ہے، جس طریقے سے تم بولتے ہو، جس طریقے سے تم جملے کو جوڑتے ہو، اس سب کا مجھے علم ہے، اور یہ تمہارے الفاظ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کبھی کبھی آپ کا کوئی دوست ہوتا ہے، وہ ٹیکسٹ میسج بھیج رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور ٹھہرو میں بھیجتا ہوں، اور آپ فوراً کہتے یہ تم نے نہیں لکھا تھا، تم ایسے نہیں لکھتے ہوتے. پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ بات یہ تھی کہ جو حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہزاروں لاکھوں حدیث جمع ہے تو اس کا ایک پیٹرن ہے. اور قرآن بھی کس کی زبان سے جاری ہو رہا ہے؟ اسی شخص کی، صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک لنگوسٹک اسٹڈی کی تھی کہ قرآن کی زبان اور حدیث کی زبان میں کیا فرق ہے، کیا واقعی کوئی فرق ہے، اور سپیچ پیٹرنز کیا ہیں. تو اس میں انہوں نے تقریباً 300 مثالیں نکالیں کہ قرآن کی جو سپیچ پیٹرن ہے وہ حدیث دو مختلف سپیکرز ہیں. واضح ویسٹرن اکیڈمک، یہ کوئی اسلامی کتاب نہیں تھی، ویسٹرن اکیڈمک پی ایچ ڈی تھیسس تھا کہ جو دو سپیکرز ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. اور پھر یہ ظاہر کیا کہ جو قرآن کا جو سپیکر ہے اس کو وہ اللہ تھوڑی کہیں گے، وہ اللہ مانتے نہیں ہیں. اکیڈمک کتاب تھی. قرآن کا جو سپیکر ہے وہ کسی اور عربی کے سٹائل سے میچ نہیں کرتا. عربی کی کوئی اور مثال نہیں ہے جو جس طریقے سے قرآن بات کر رہا ہے. اور اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ غیر و لا. غیر ولا کہیں بھی عربی میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوا سوائے قرآن کے. سبحان اللہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اتنی چھوٹی سی چیز اگر یہاں کا ہوتا لل مغضوب علیہم ولا الضالین، بات پھر بھی سمجھ میں آ جاتی. لیس المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر بھی بات سمجھ میں آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک منفرد اسلوب چنا جس سے یہ بات واضح کی. اوکے آلرائٹ، اب توازن کی بات کرتے ہیں.
اس صورت میں بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ بیلنس کیا گیا ہے. اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں. ایک طرف تھی تعریف، دوسری طرف تھا شکر. جو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ بیلنس کر کے حمد کا لفظ استعمال کیا. الرحمن میں 3 باتیں تھیں، الرحیم میں 2 باتیں تھیں، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کو بیلنس کیا گیا. اسی طرح دنیا کی بات کی گئی شروع میں رب العالمین تک، پھر اس کے بعد آخرت کی بات آ گئی مالکی یوم الدین. اسی طرح شروع کی آیات میں فرد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور آخری آیات میں آپ دیکھیں جمع استعمال ہو رہی ہے، الذین انعمت علیہم اہدنا نعبد المغضوب علیہم جمع، الضالین جمع، معاشرے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک بیلنس آ گیا فرد کے اور معاشرے کے درمیان. اسی طرح عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا، دونوں کے درمیان ایک بیلنس. ہم اللہ کا حق ادا کریں اور اللہ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے. رائٹ. پھر آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت، اس سے کیا مراد ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو ہم نے پہلے کہہ دیا سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے. لیکن اس ہدایت میں ایک زمینی پہلو بھی کیا ہے، ماضی کی طرف تاریخ میں دیکھنا ہے کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور کون سے لوگ ہیں جو غضب کے مستحق ہوئے. رائٹ. تو آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت. اسی طرح ہدایت کی وضاحت، ایک تو ہے انعام، دوسری طرف ہے ان لوگ ایسے برے لوگوں کی طرف نہ ہمیں لے جانا، ہمیں اس راستے سے بچا لینا. بیلنس بٹوین مثبت اور منفی نا، دونوں کے درمیان. اچھا، اب پہلی بات، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات. ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں علم. ان 3 آیات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم. کیوں؟ اس میں آپ کو کس کا علم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہوا اس میں. پھر آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اب عبادت کرنے کو تیار ہیں، ہم اب عبادت کرنے کو تیار ہیں، ہم اب مدد مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت دیں. یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اب آپ عمل کرنے کو تیار ہو. پہلا حصہ تھا علم، دوسرا حصہ کیا ہے؟ عمل. اچھا، اب جب کہا ان کا راستہ جو جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل دونوں. پہلے بات سمجھ لیں، بات شروع کہاں ہوئی تھی؟ علم سے. دوسری بات کیا ہو رہی تھی؟ عمل. پھر جس گروہ کی بات ہو رہی ہے اس کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل. اس کے بعد المغضوب علیہم، ان کے پاس کیا ہے؟ ایکچولی ان کے پاس علم ہے بغیر عمل کے، اور الضالین کے پاس ہے علم بغیر عمل کے. علم، عمل، عمل اور علم، علم بغیر عمل، عمل بغیر علم. عجیب عجیب بیلنس ہے اس پوری صورت میں. اچھا، اس کے بعد یہ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ لڑانا پڑے گا آپ کو. اسم اور فعل کی بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. نہیں، یہ کیونکہ میں لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا، یہ میرے نزدیک قرآن کے بہت بڑے عجائب میں سے ہے، بہت ہی بڑے عجائب میں سے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کرنا. لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی، قرآن کی میرے نزدیک ایک معجزات میں سے ہے. یہ اسم ایسا ہوتا ہے جس میں نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل. یہ بات پہلے کہی تھی کہ نہیں؟ اوکے. اسم سے بنتا ہے جملہ اسمیہ، عربی میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کا نہ حال ہو، نہ ماضی ہو، نہ مستقبل ہو، اس میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف فعل ہے. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل. اس سے بنتا ہے کیا؟ کیا؟ جملہ فعلیہ. وہ ایک پوری گرامر کا لیسن ہو جائے گا، لیکن آپ بنیادی بات سمجھ لیں. جملہ اسمیہ میں اصل اہمیت اسم کی ہوتی ہے، اور جملہ فعلیہ میں اصل اہمیت فعل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اوکے. اب ایک اور بات سمجھ لیں اسمیہ اور فعلیہ کے بارے میں. عام طور پر جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے فعل سے، اور جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اسم سے. اچھا، اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی، حال اور مستقبل، یا ہمیشگی؟ اچھا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات.
یہ ایک جملہ ہے. آیات تو 3 ہیں لیکن جملے کتنے ہیں؟ ایک. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. عربی کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ. یہ بات یاد رکھنی ہے. 3 آیات کتنے جملے ہوئے؟ ایک. اور یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. اور اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی. رائٹ؟ اچھا، اب میں ایک آیت سکپ کر کے آخری آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. آخری آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تمام آیات تو ایک سے زیادہ ہے لیکن جملہ ایک ہی ہے. ایک ہی جملہ ہے. ہمیں ہدایت دیں. یہ ہے جملہ فعلیہ. سورت کا شروع ہوا ہے جملہ اسمیہ. متعدد آیات ایک جملہ اور وہ جملہ اسمیہ. سورت کی انتہا ہے متعدد آیات لیکن ایک جملہ. اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. اچھا، ایک آیت رہ گئی. کون سی آیت رہ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، یہ عجیب آیت ہے. یہ ہے جملہ فعلیہ. یہ کون سی ہے؟ جملہ فعلیہ، لیکن شروع اسم سے ہو رہی ہے. ایاک اسم ہے، یعنی ہے تو فعلیہ لیکن اس میں اسمیہ کے اثرات ہیں. یہ دونوں کا اس طرح سمجھ لیں، یہ دونوں کا ایک مکسچر ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، میں یہ ساری بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ اب بات سمجھ میں آئے گی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کس قسم کا جملہ تھا؟ اب آپ مجھے بتاؤ. ہاں، اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو اس کے لیے ہمیشگی ہونی چاہیے. آخری حصہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کس کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں ہے. کون سا اسلوب استعمال ہوا؟ جملہ کیا؟ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے مناسب ہے. درمیانی آیات کیا ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کریں گے صرف اور صرف، اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے ایک اگریمنٹ میرے اور میرے رب کے درمیان. تو اس میں ہے تو یہ فعلیہ لیکن اس میں کیا ہے؟ اسمیہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو حصہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے اس میں اسمیہ کے بھی اثرات آ گئے، فعلیہ کے بھی اثرات آ گئے. عجیب عجیب. اب یہ حدیث قدسی سمجھیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پہلی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. لیکن درمیانی آیات کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ لنگوسٹکس تھیں، نہ گرامر سٹڈیز تھیں. یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں. بلکہ عربوں کے لیے زبان مادری زبان تھی، وہ یہ چیزیں پڑھتے نہیں تھے. یہ تو بعد میں ڈیولپ ہوئی کیونکہ غیر عرب نے آ کر کہا یہ زبان تو بہت ہی گہری ہے، اس کے لیے ہم پورا سسٹم بنانا پڑے گا. تو یہ سارے قواعد النحو، صرف، بلاغہ، یہ ساری چیزیں غیر عرب نے ڈیولپ کی کیونکہ ان کو عربی پڑھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی. تو اہل فارس نے اور لوگوں نے ڈیولپ. سیباوے عربی گرامر کے سب سے بڑے کاتب مؤلف ہیں، وہ غیر عرب ہیں. زمخشری کی تفسیر جو کہ عربی بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے اہم تفسیر مانی جاتی ہے، وہ غیر عرب ہے. تو اصل میں جو قرآن پر کام ہوا ہے، خاص کر قرآن کی زبان پر جو کام ہوا ہے نا، وہ غیر عرب نے زیادہ کیا ہے کیونکہ عربوں کے لیے تو یہ ایک ان کی نیچرل سی بات تھی ان کے لیے. اور ان کی دوسری بات یہ، ان کی تاریخ ہی نہیں ہے یونیورسٹیز والی، علم کی ان کا تمدن علم والا نہیں ہے. وہ تو بدو لوگ تھے. جب اسلام پھیلا ہے تو وہ ایسی سوسائٹیز میں پھیلا ہے جن کی علمی تاریخ ہے. ان کے ہاں گرامر ہے، فلسفہ ہے، ان کے ہاں لائبریریز ہیں. اب جب وہاں اسلام پھیلا تو انہوں نے جو ان کا پہلے ہی ایک طریقہ کار تھا کتابوں کا، گرامر کا، فلسفے کا، اس نقطہ نظر سے پھر انہوں نے اسلام کو اینالائز کرنا شروع کیا اور پھر یہ سارے علوم ڈیولپ ہوئے ہماری تاریخ میں. اب ایک اور توازن دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. یہ 3 مختلف کلر میں استعمال کر رہا ہوں بات واضح کرنے کے لیے. اب دیکھنا، الحمد للہ رب العالمین کا تعلق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. کیوں؟ کیونکہ پہلی آیت میں رب کا ذکر ہے اور اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ عبد. رب اور عبد، رب بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رب ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے، وہی تو رشتہ ہے.
دوسری آیت میں ہے الرحمن الرحیم، اور آخری آیت سے پہلے کس پر رحم ہوا ہے؟ اصل رحم کس پر ہوا ہے؟ الذین انعمت علیہم۔ مالک یوم الدین تیسری آیت ہے، تیسری آیت میں اللہ کا انصاف کس کے ساتھ ہوگا؟ المغضوب علیہم اور الضالین، ABC ایسا سسٹمیٹک اس کا اسٹرکچر ہے سورت کا، 3 باتیں اور ان کا پھر 3 باتوں کے ساتھ تناسب۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک اور توازن دیکھیں، ایک طرف میں نے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور میں نے اب بار بار کہا تھا آپ سے جب یہ بات کوئی سمجھ لے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایاک نعبد۔ دوسری طرف صرف ایاک نعبد تک بات نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مدد مانگی، اور مدد میں سے سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی پہلی 3 آیات کا خلاصہ، اس کا نتیجہ ایاک نعبد ہے۔ اور دوسرے لفظ ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صورت شروع سے آخر تک ایک مکمل بیلنس ہے، عجیب مکمل بیلنس ہے۔ پھر دوسری آخری بات اس کے اندر یہ کہ شروع میں لفظ تھا العالمین، العالمین، اور آخر میں العالمین کی تفسیر بھی ہو گئی۔ کیا کون سے جہان ہیں؟ اس جہان میں 3 طرح کے لوگ ہیں ہدایت کے اعتبار سے، ان جہانوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جہان ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم۔ دوسرا جہان کن کا ہے؟ المغضوب علیہم۔ تیسرا جہان کن کا ہے؟ اور اللہ تینوں کا رب ہے۔ سبحان اللہ، عجیب کلام، عجیب کلام۔ اچھا یہ پہلی صورت ہے، اور قرآن کی آخری صورت کون سی ہے؟ ناس، اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ، قل اعوذ، اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹیو ہو رہی ہے۔ کیسے؟ الحمد، پہلی صورت کا پہلا لفظ پازیٹیو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا، یہاں پازیٹیو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا۔ اچھا رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس۔ یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین، وہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس، ملک الناس، ملک الناس۔ یہاں پر ہے ایاک نعبد، عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس۔ یہاں پر 2 منفی اثرات کا ذکر ہے، 2 منفی اثرات۔ کون سے 2 منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین، اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر، رائٹ؟ لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ نہیں کہتے، یہاں کہا ہے نا نستعین، نعبد، وہاں نعوذ نہیں کہا، وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ، وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے۔ سوسائٹی کے طور پہ آپ پر 2 انفلوئنسز آئیں گے، المغضوب علیہم اور الضالین۔ انفرادی طور پر آپ پر 2 اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے، وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ سبحان اللہ۔ تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے، یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ۔ You finish the negative, now you back to the positive. Even the Quran is balanced. شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے، عجیب۔ میری امید تھی کہ آج میں ایکچولی سیمینار شروع کروں گا، ابھی تک میں نے سیمینار شروع نہیں کیا۔ فاتحہ تو صرف ایک انٹروڈکشن تھا، پھر اصل کام کرنا تھا، لیکن وہ ہو نہیں سکا۔ آج سارا دن فاتحہ میں لگ گیا، لیکن خیر ہے، I'm not regretting it. I hope you guys enjoyed it, انشاءاللہ۔ لیکن آج آپ کو چھٹی دینے سے پہلے میں ایک کل کے لیے تیاری میں آپ کی کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کل کے لیے پھر ٹائم بچے گا اور ہم وہ سیشن زیادہ پروڈکٹیو کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے پھر میں آپ کو ابھی میں عربی کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس سیمینار میں ہمیں بہت کام میں آئیں گی۔ عربی اصل میں 3 طرح کی ہے، 3 طرح کی عربی ہے۔
ایک ہے لہجے والی عربی، لہجے والی عربی، دوسری ہے فصحا، فصحا عربی، اور تیسری ہے لغت العرب، اس کو کہتے ہیں لغت العرب۔ پھر سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے، تو میں پھر سے کہتا ہوں، پہلے والی کون سی تھی؟ لہجے والی، دوسری کیا ہے؟ فصحا، اور تیسری کیا ہے؟ لغت العرب۔ ان تین کا فرق سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کے طالب علم کے لیے خاص کر بہت ضروری ہے۔ لہجہ کیا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایکسنٹ ہے، ہر ایک کا، مصری کا اپنا ہے، مصر میں جاؤں گا کسی سے پوچھوں گا کیا حال ہے، کیف الحال نہیں کہوں گا، ازیک بیک، ازیک ان کا کیف الحال ہے۔ فلسطین میں جاؤں گا کسی فلاحی سے پوچھوں گا چف حالچ، وہ کیف حالک نہیں کہتے، چف حالچ کہتے ہیں، اوکے۔ کہیں اور خلیج میں جاؤں گا شلونک، یعنی ايش لونك، اي لونك، شلون، یعنی لہجے سے بہت زبان بدل جاتی ہے۔ یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں چاقو ہوتا ہے، کہیں کہیں کاچو ہوتا ہے نا؟ انگلش میں بھی ہوتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا گائنیز، گائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ وہ انگلش بولتے ہیں۔ میرے ساتھ وہ چل رہا تھا، کہیں ایک گاڑی گزری، کہتا ہے آبیگاٹھی لارا۔ میں نے کہا what did you say؟ آبیگاٹھی لارا، what's that؟ Because you don't understand آبیگاٹھی لارا۔ Like no, explain، کیا کہہ رہے ہو آبیگاٹھی لارا؟ He said I be got a thing like that، meaning I have a car like that۔ آبیگاٹھی لارا وہ اس کا ایکسنٹ ہے۔ یعنی لہجے میں فرق پڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ امریکہ میں پیپسی کوک وغیرہ کو سوڈا کہتے ہیں، سوڈا۔ کچھ اور اسٹیٹس میں پاپ، یو وانٹ اے پاپ، یو وانٹ اے سوڈا۔ نیو یارک میں سوڈا، اوہایو میں پاپ۔ میں انگلینڈ گیا، میں میرا دوست مجھے کہتا ہے اے استاد یو کیئر فار اے فزی، میں پتہ کیا کہہ رہا ہے مجھے، میں نے کہا I will do no such thing you care for a fizzy۔ پھر عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ، میں انگلینڈ میں تھا تو مجھے سیمینار کے لیے دیر ہو رہی تھی، میں استری کر رہا تھا اپنے کپڑے، تو مجھے کال کی، دو دوست مجھے کالج لے کے جا رہا تھا، we're getting late for the seminar۔ I said let me just finish ironing my pants، مجھے نہیں پتا تھا کہ پینٹ کا لفظ امریکہ میں پتلون کے لیے استعمال ہوتا ہے، انگلینڈ میں انڈر ویئر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں you do that in America؟ I was like yeah we do that in America۔ لہجے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عرب ممالک میں ہر ملک میں بلکہ ہر گاؤں میں اس کا اپنا کیا ہے؟ لہجہ ہے۔ جیسے اردو زبان یا پنجابی زبان، پنجابی کے بھی مختلف لہجات ہیں، رائٹ؟ سرداروں کی پنجابی اور ہے، انڈینز کی پنجابی اور ہے، اور جو ناردرن پنجابیز ہیں وہ اور ہیں، اور مختلف لہجات ہیں نا، اس میں ووکیبلری میں فرق آتا ہے۔ اس زبان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سے ہے لیکن اصل میں نہیں ہے۔ پھر ایک مشترک عربی زبان ہے جس کو آپ سمجھ لیں اخبار کی زبان، نیوز کی زبان، وہ کیا ہے؟ العربیہ الفصحی، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہماری بھی ایک اردو مشترکہ زبان ہے، وہ اردو اگر کوئی انڈیا میں بھی بول رہا ہو، پاکستان میں بھی بول رہا ہو، اگر وہ خالص اردو بول رہا ہے تو ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایک دو تعبیرات کا فرق ہوگا لیکن 90% بات وہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح افغانستان میں دری بولی جاتی ہے جو فارسی ہے، ایران میں بھی فارسی بولی جاتی ہے لیکن ان کے ہاں فرق ہے، یعنی 19-20 کا فرق پھر بھی ہے، لیکن وہ ایک مشترکہ زبان ہے کافی حد تک۔ تو مشترکہ جو عربوں کی آج کل کی زبان ہے اس کو کہتے ہیں العربیہ الفصحی، بلکہ کہتے ہیں العربیہ الفصحی المعاصرہ، یعنی آج کل کی عربی فصحی۔ تو اگر آپ آج کسی تفسیر کی کتاب کھولیں، یعنی میں تو کہتا ہوں اگر آج سے 1000 سال پرانی بھی تفسیر کی آپ کتاب کھولیں، یا 500 سال پرانی یا 100 سال پرانی، تو آپ کو کیا ملے گی؟ فصحی۔ لیکن عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا۔
میں جب امریکہ میں رہا ہوں نا، میں نیو یارک میں نے کافی عرصہ گزارا. نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا ایک طرح سے امیگریشن کیپٹل ہے. دنیا جہاں سے لوگ نیو یارک آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں نے سارا امریکہ دیکھا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، نیو یارک، باقی امریکہ ایک طرف، نیو یارک ایک طرف. جو نیو یارک میں رہا ہے نا، اس نے باقی امریکہ نہیں دیکھا، اور جس نے باقی امریکہ دیکھا ہے اس نے نیو یارک نہیں دیکھا. اپنی الگ دنیا ہے وہ. اوکے، خیر، وہاں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں، اور وہاں عجیب معاملہ ہے. ایک نیبرہڈ میں، ایک محلے میں سارے چائنیز موو ہو گئے، ساری دکانوں کے سائن چائنیز میں ہیں، سب چائنیز میں بات کر رہے ہیں. ایک نیبرہڈ میں سارے پورٹریکن موو ہو گئے، سب اسپینش میں بات کر رہے ہیں. میں وہاں کام بھی کرتا تھا ایک شو اسٹور میں، وہاں سارے اسپینش میں بات کرتے ہیں. انگلش میں بات کروں غصہ کریں گے. اوکے، ¿Qué problema tienes? ¿No habla español? ¿Estás en los Estados Unidos? امریکہ میں رہ رہے ہو، اسپینش نہیں آتی، شرم کرو. وہ اس طرح بات کریں گے وہاں پہ. آپ بروکلن میں چلے جاؤ، اٹلانٹک ایونیو پہ سارا یمنی نیبرہڈ ہے، سارے عربی میں سارے دکانیں ہیں، عربی میں سارے بات کر رہے ہیں، خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہاں پر، اور دکانوں میں سارے عربی میں. یعنی آپ یمن میں داخل ہو گئے ہو ایک طرح سے. اس سے 2 بلاک آگے جاؤ، وہ کیا نام ہے، اٹلانٹک ایونیو پہ بہت بڑا جوئش نیبرہڈ ہے، وہاں سارے سائنس ہیبرو کے اندر ہیں وہاں. اور ایک اور نیبرہڈ میں گریک نیبرہڈ ہے، ایک اور نیبرہڈ میں جو ہے اٹیلین نیبرہڈ. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے محلے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ایک شہر بھی ہے. تو جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ سارے فورنرز ہیں، تو اصل میں جو وکٹم ہوتا ہے نا ان کا، جس زبان کی دھجیاں اڑتی ہیں، وہ ہے انگلش. تو دنیا کی سب سے خراب انگلش نیو یارک میں بولی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں. مکے میں آپ کو ملے گا کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال. میں سمجھا، مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے، میں نے پوچھا این المطعم پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے انطلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسلام جب پھیلا، جب فتوحات ہوئی، تو عرب جو صحرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں سال، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے. ان کی زبان خالص رہی، کیونکہ ان میں کسی کو ان میں دلچسپی نہیں تھی. اگر رومی سلطنت روم ان پر حملہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ کیا ملے گا یار ریت کے بجائے، ریت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو ایرانی سلطنت ہے، وہ کیا فائدہ دے گی عرب پہ حکومت کر کے؟ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ بس بھیڑ بکریاں چلائیں گے، اونٹ اپنے چلائیں گے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، خیر ہے. تو ان کو دنیا نے بھلا دیا تھا. اور جب دنیا نے ان کو بھلا دیا اور یہ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے، اصل ان کی زبان باقی کلچر سے، باقی زبانوں سے 90% میں کہہ دوں آئسولیٹڈ رہی. باہر کی زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہزاروں سال. اور اس لیے ان کی زبان بہتر ہوتی گئی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جن سوسائٹیز میں بزنس اور تجارت اور عمارت زیادہ ہوتی ہے نا، ان سوسائٹیز میں فلسفہ اور شاعری اور ادب کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے لڑکیاں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ بزنس اسکول میں جا رہے ہیں، میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، ٹریڈ میں جا رہے ہیں، ہے نا؟ اور کوئی بھی کہے میں نے انگلش لٹریچر میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کوئی ہسٹری پڑھنا چاہے، کوئی فلسفی پڑھنا چاہے، کوئی پوئٹری پڑھنا چاہے، کوئی اردو ادب پڑھنا چاہے، تو کہیں گے کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ؟ عرب کیا تھے؟ عرب اکیلے صحرا میں، بڑا ٹائم ہے جی شاعری کا، بہت ٹائم ہے لائنیں مارنے کا، بہت ٹائم ہے بڑا. اور ان میں سے جو زیادہ شاعری کرے گا اس کی واہ واہ جی، او ہو. یہ کلچر تھا ان کا. اب ان کے پاس نہ، جس طرح آپ یہاں پر کون سا شہر ہے جہاں وہ ورلڈ کپ کی فٹ بالز بنی تھی؟ سیال کوٹ کو فخر ہے اپنی فٹ بال پہ؟ نہیں.
کسی اور شہر کو فٹ بال. ہمارے یہاں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ بیٹ بنتا ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ لیدر بنتا ہے, ہمارے یہاں یہ بنتا ہے, ہمارے یہاں وہ بنتا ہے. فخر ہوتا ہے نا. عرب کیا کہیں گے, ہمارے یہاں کا جو جلا ہوا پتھر ہے نا, وہ کس چیز پہ فخر کرے وہ؟ کیونکہ انسان کی شخصیت میں, سوسائٹی کی شناخت میں ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چیز پر فخر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عرب کو ہزاروں سال سے کس چیز پر فخر کرنے کا جواز تھا؟ کیا تھی ایک چیز؟ نہ ان کے پاس بلڈنگ ہے, نہ ان کے پاس ہائی وے ہے, نہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں, نہ کوئی سلطنت ہے, نہ جیسے روم کے پاس ہے, جیسے یمنیوں کے پاس ہے, جیسے وہاں پر ایرانیوں کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس محل تو ہوں گے, زبان ہمیں آتی ہے, جیسی لائنیں ہم مارتے ہیں نا کوئی نہیں مار سکتا. اور جب ایک دفعہ آپ کو ایک چیز پہ فخر ہو جائے نا تو آپ اس میں بہت ہی زیادہ ابسیس ہو جاتے ہو. تو ان لوگوں کو کلچرلی نا اپنی زبان کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہو گئی, obsession, خاص obsession. اور پھر ہوتا کیا تھا کہ تنقید کا بڑا کلچر تھا ان میں. کوئی شعر کر دے, کوئی شعر سنا دے, لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى, واسيافنا يجينا. باقی یاد نہیں آ رہی کیا لائن تھی. بالمائل کل نکال کے دکھاؤں گا آپ کو وہ شعر. خیر پہلی یاد آ گئی. ہمارے پاس وہ ایک قبیلہ فخر کرتا تھا کہ وہ کتنا وہ کیا نام ہے صدقہ کرتے ہیں. تو الجفنات الغر یعنی ہمارے پاس جو ڈونگے ہوتے ہیں نا, بولز کو کیا کہتے ہیں تمہیں یار, ہمارے پیالے جو ہے نا وہ بھی چمکتے ہوئے ہوتے ہیں. یلمعنا بالضحى, دن کے وقت ہمارے جفنات, ہمارے پیالے چمکتے ہیں. یعنی جو پیالے جس سے ہم صدقہ کرتے ہیں, یعنی ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو بڑے چمکیلے پیالوں میں کرتے ہیں. یلمعنا بالضحى. تنقید ہو گئی, جی آپ نے جفنات کہا تھا, یہ جمع قلہ ہے, یعنی آپ کے پاس بہت تھوڑے سے پیالے ہیں. جفان کہا ہوتا تو زیادہ پیالے ہوتے, پیسے تو ہیں آپ کے پاس, اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے بالضحى کہا کہ دن میں چمکتے ہیں. دن میں تو ہر چیز چمکتی ہے, پتھر بھی چمک رہا ہوتا ہے. کہنا چاہیے تھا رات میں چمکتے ہیں. یعنی کوئی شاعری کر بھی دے تو اس کی دھجیاں اڑانی شروع کرتے تھے. اور اس ماحول میں پھر ان کا اپنا محاورہ تھا, اور محاورے کی بات بہت ضروری ہے. ہر سوسائٹی کا اپنا کیا ہوتا ہے, محاورہ. آپ ڈکشنری سے زبان نہیں سیکھ سکتے. ڈکشنری سے آپ کو کچھ الفاظ تو آ جائیں گے, لیکن اصل جو زبان ہوتی ہے نا وہ کس میں ہوتی ہے, محاورے میں. آپ اگر انگریزی میں ترجمہ کرو, میں فلانی جگہ گیا اور ان لوگوں نے مجھ سے ایسے بات کی, میری تو ناک کٹ گئی. اب اس کا آپ انگریزی میں ترجمہ کر دو, میری ناک کٹ گئی. میں یہاں پہ کہوں, میری اپنے وائف کو میسج بھیجوں, I went to this party and my nose got cut off. ترجمے میں محاورہ ضائع ہو جاتا ہے, کیونکہ محاورے کا تعلق کلچر کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے جیسے کلچر بدلتا ہے ویسے ویسے کیا بدلتا ہے, محاورہ بدلتا ہے. آج کل جو محاورہ اردو میں استعمال ہو رہا ہے, میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں 20 سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. اور 20 سال پہلے جو محاورہ استعمال ہو رہا تھا وہ 40 سال پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. جیسے جیسے سوسائٹی بدل رہی ہے ویسے ویسے کیا بدل رہا ہے, محاورہ بدل رہا ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ انگریزی کا محاورہ بدلتا ہے کہ نہیں؟ بڑی جلدی بدلتا ہے. 80s میں کہتے تھے that's so cool, 90s میں کہتے ہیں that's so hot, اب کہتے ہیں that's fire, that's lit. بدلتا چلا جا رہا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بدلتی ہے, سوسائٹی بدلتی ہے, محاورہ بھی کیا ہوتا ہے, بدلتا ہے. اچھا میں بات سمجھا دوں. عرب کی فتوحات ہوئی, اب جب فتوحات ہوئی تو اور کلچرز آئے کہ نہیں؟ اب اور کلچرز آتے ہیں, دوسرے کلچرز آتے ہیں, تو ان کی زبان اور عربی زبان کی آپس میں کلیش ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ہونی ہے. اب کلچر بدل رہا ہے تو اور کیا بدلے گا ساتھ ساتھ, محاورہ بدلے گا. اب قرآن کا اپنا محاورہ ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کا محاورہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے والا ہے یا اسلام کے پھیلنے کے بعد والا ہے؟ پہلے والا ہے. اب وہ پہلے والا محاورہ تو مر رہا ہے, وہ تو ختم ہو رہا ہے, اور بہت جلدی جلدی ختم ہو رہا ہے. اور وہ جیسے ہی اسلام جیسے اس کو فتح ملی
اس عرب کا محاورہ مرنے لگا. اور جب وہ مرنے لگا تو ایک بڑا عجیب خطرہ سامنے آیا. ہو سکتا ہے قرآن کوئی محاورہ استعمال کر رہا ہو اور آج سے 100 سال بعد کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ محاورہ تھا. یہ خطرہ تھا کہ نہیں؟ تو جس طرح ایک کیمپین ہوئی تھی نا کہ ہمیں حدیث جمع کرنی ہے، اور ایک کیمپین ہوئی تھی کہ ہمیں آثار جمع کرنے ہیں، اسی طرح ایک کیمپین ہوئی تھی ہمیں عربی زبان کا اصلی محاورہ جمع کرنا ہے. اور وہ اصلی محاورہ جمع کرنے کے لیے آپ شہر میں نہیں جا سکتے تھے، آپ بغداد نہیں جا سکتے تھے، آپ شام نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بڑے شہر ہیں اور شہروں میں محاورہ مر جاتا تھا. اصل محاورہ تھا صحرا کا. تو الاسمعی اور شافعی اور یہ بڑے بڑے علماء، انہوں نے بہت وقت گزارا ہے صحرا کے اندر، اور جا کر وہ کوئی بچی کسی گاؤں میں جو ہے، وہ ایک اسمعی کا قصہ ہے. اسمعی کے بڑے عجیب عجیب قصے ہوتے ہیں. اسمعی عربی کے ماہر تھے، انہوں نے عربی زبان پر تحقیق کی. عربی زبان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے صحرا میں کئی سال گزارے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شکل کے ذرا اور لہجے کے اور اپنے مزاج کے ذرا بدتمیز تھے. تو وہ کسی کے گھر میں گئے، کہتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں، کسی کے گھر میں گیا، کسی نے مجھے دیکھا کہ میں وہاں سے نہیں ہوں، قبیلے سے، گاؤں سے نہیں ہوں، تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ تو یاد نہیں، مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اس سے بدصورت انسان کبھی نہیں دیکھا، اس کے بارے میں کہتے ہیں. لیکن اس نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. میں گھر میں گیا تو اس کی بیوی نے مجھے سلام کیا، تو میں نے ایک نظر دیکھ کر نیچے دیکھا، کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی، اور میں نے استغفار کی. اور باقی وقت میں اس گھر میں بیٹھا کنفیوز رہا کہ یہ کیسے ہو گیا. تو اس نے میں نے جو میرا میزبان تھا، میں نے اس سے پوچھا کیف، یہ ہوا کیسے؟ تو اس کی بیوی ہنسنے لگی، کہتی ہے عسى ان احسن الى ربی وانا جزاؤه وعسى ان اسأت الى ربی وهو جزائی. ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے رب سے بہت اچھا تھا اور میں اس کی جزا ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے بہت بری تھی اور یہ میری جزا ہے. تو خیر، اسمعی کہتے ہیں کہ مجھے لفظ قرآن نے یوز کیا ہے متاع الحیات الدنیا. مجھے متاع سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ متاع ہے کیا چیز. ان کا فارمولا کیا تھا کہ وہ جا کے پوچھتے نہیں تھے متاع کا معنی بتا دو، کیونکہ معنی پوچھو گے نا تو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں، کوئی نہ کوئی تو متاع کا لفظ استعمال کرے گا ہی. وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی کرے، کوئی استعمال کرے تو مجھے پتہ چلے کہ کیا ہے اس کا نیچرل یوسیج، کیا ہے یہ اپنے اصل سیاق میں کیسے استعمال ہوتا ہے. تو تھک ہار کے وہ کہیں پہنچے ہیں تو ایک بچی جو ہے وہ برتن مانج رہی تھی جھیل کے کنارے برش سے نا. تو بکری آئی اور بکری نے اس کا برش اپنے منہ میں لیا اور بھاگ گئی. بچی رونے لگی، اخذ متاعی، اس نے میرا متاع لے لیا. وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں متاع کے معنی جو چیز استعمال کی جاتی ہے، جس کا اپنے اندر کوئی ذوق، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے استعمال کی چیز ہوتی ہے، جو استعمال کی چیز ہوتی ہے وہ متاع ہوتا ہے. اس طرح کے نوٹس، اس طرح کی کیمپین شروع ہوئی اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن صحرا کی عربی میں نازل ہوا تھا. قرآن آج کی عربی، الجزیرہ کی عربی، تفسیر کی کتابوں کی عربی، بغداد کی عربی، شام کی عربی، دمشق کی عربی، ان کی عربی میں نازل نہیں ہوا تھا. اور وہ عربی محاورے کے اعتبار سے بدل رہی تھی، اسی لیے ضرورت تھی پرانے محاورے کو برقرار رکھنے کی. اور پرانا محاورہ پتہ ہے اسلام سے پہلے والا محاورہ ہے. اور اس محاورے میں سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ شعر. اور شعر اس کو کہتے ہیں شعر جاہلی. شعر جاہلی سے کیا مراد ہے؟ جاہلی دور کا شعر. اور جاہلی دور کا شعر وہ جہالت والی باتیں کرتا ہے، وہ اسلامی تہذیب تو اس کے اندر ہے نہیں. تو ہماری اسلامی کتابوں میں بہت سارے غیر اسلامی شعر ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ عربی محاورے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پرزرو کرنا ہے. ناؤ میں یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ کل جو ہم کام شروع کرنے والے ہیں نا، کل ہم قرآن کے کوئی 8 محاورے دیکھیں گے. ویسے تو سینکڑوں محاورے ہیں قرآن کے اندر، لیکن جب تک آپ اس کا اصل محاورہ نہ سمجھو نا کہ وہ بات کہاں سے، کس کلچر سے وہ بات آئی ہے اور کیسے قرآن نے استعمال کی ہے، تو آپ اس کا ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ محاورہ تھا اصل میں. اس کی ایک تاریخ ہے
اس کا ایک استعمال عرب کے ہاں تھا، انہوں نے اس کو اس طرح سمجھا، اب ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے. اس کے بارے میں اب آخری بات، اور اب میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عربی قرآن کی اتنی پرانی عربی زبان میں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پیغام کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس تاریخ میں جا کر اس کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہر دور کے لیے، ہر سوسائٹی کے لیے، ہر صدی کے لیے ایک پیغام ہو؟ اس کا آسان سا جواب سمجھ لیں آج کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میتھمیٹکس میں میٹرک سسٹم ہے، اور میٹرک سسٹم میں ایک میٹر ہوتا ہے، ملی میٹر، سینٹی میٹر، میٹر. تو وہ جو میٹر ہے نا وہ ایک برانز یا کسی مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ میٹر ہے جو شاید غالباً سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ایک میوزیم میں روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا ہوا ہے، اور دنیا کا جو بھی رولر بنتا ہے وہ اس کے مطابق بنتا ہے. یہ میٹر ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو ہم نے ٹیمپریچر روم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، ٹیمپریچر کنٹرول میں، اور اس کی بنیاد پہ سارے میٹرز بنیں گے اور سارے ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز بنیں گے. یعنی آپ کو ایک سٹینڈرڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک دنیا کی ہدایت کے لیے آخری سٹینڈرڈ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اب تبدیلی نہ آنے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور ہر زبان کا ایک ہی مسئلہ ہے، جیسے جیسے صدیاں گزرتی ہیں زبان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تبدیلیاں آتی ہیں. اردو میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں؟ اردو میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ اردو کے الفاظ میں زیادہ استعمال کروں. میرے جو بہنوئی ہیں ان سے میں ایک دفعہ روڈ ٹرپ پہ میں جا رہا تھا ان کے ساتھ، میں نے کہا آج ہم لمبی ڈرائیو ہے ہماری، رستے میں صرف اردو میں بات کرتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں یار نعمان یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ جو ووکیبلری ہے نا اردو کی وہ بڑی بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، تو انسان جو ہے وہ فرگیٹ کر دیتا ہے. یہ ہوا ہے اردو کے ساتھ. اور اردو الحمدللہ میری کسی نہ کسی طرح بچ گئی، لیکن آسانی سے نہیں بچی. آپ کو اس کا بھی ایک چھوٹا سا واقعہ بتایا تو میں جب اسلام آباد میں تھا بچپن میں، 6 مہینے میں نے اسلام آباد میں گزارے ہیں. میری پیدائش میری اور میری باجی کی رحمہ اللہ جرمنی کی تھی، اور پھر ہم نے یہاں پر 6 مہینے گزارے. 6 مہینے ہم G81 میں رہتے تھے اسلام آباد میں. تو وہاں ہمارا داخلہ ہوا اسکول میں. مجھے اردو نہیں آتی، باجی کو اردو نہیں آتی. میں کنڈر گارڈن میں ہوں، پہلی جماعت میں ہے، اور وہ ان کا نا ایگزام تھا، ایک امتحان تھا. تو ٹیچر نے کہا اگلے دن گتے لے کے آنا. آپ کو پتا ہوگا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. باجی میں نے بھی سن لیا تھا گتے لے کے آنا. وہ آ کے کہتی ہے ماما کل کلاس میں گدھا لے کے آنا ہے. اور پھر میں اس کی میں تصحیح کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں ماما گدا لے کے آنا ہے، کل گدا لے کے آنا ہے. مجھے کلاس کا مانیٹر بنا دیا تھا. آپ کے ہاں ہوتا ہے کلاس مانیٹر، ہے نا؟ میں کرایا خوشی خوشی، میں نے ماما سے کہا ماما مجھے ساری کلاس کا منگیتر بنا دیا. زبان میں فرق آتا ہے. اگر آپ اس کلچر میں نہ ہو، آپ کی زبان مختلف ہوگی. تو میں جو کل ہم محاورے پڑھیں گے نا، اس کو ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ اس کا صحیح ترجمہ محاورے کے اعتبار سے کیا ہو، اس میں خوبصورتی کیا ہے. تو قرآن نے اصل میں اس پرانی عربی کے محاورے استعمال کیے، اس لیے کیونکہ سوسائٹی تو بدلتی رہے گی لیکن زبان وہی رہے جو اس زمانے کی تھی، تاکہ اب وہ اوریجنل زبان سمجھنے کے بعد جس طرح میٹر کا ایک سٹینڈرڈ یونٹ ہے نا، اب اس کا آپ کہیں بھی اپلیکیشن کر لو، اس کے ذریعے سے کوئی بھی آپ ایجاد کر لو، لیکن سٹینڈرڈ تو وہی رہے گا نا. اسی لیے قرآن کا وہی لنگوسٹک سٹینڈرڈ ہے، اور اس کو اگر آپ ہر کلچر کے ساتھ بدلتے رہتے یا اس کو پریزرو نہ کرتے تو آج جس طرح ہم قرآن سمجھ رہے ہیں نا وہ اس زمانے سے بہت مختلف ہو جاتا. مستعمر کا لفظ، مستعمر عربی میں، پرانی عربی میں، صحرا کی عربی میں مستعمر کا لفظ تھا جو کسی چیز کو بنانا چاہے، تعمیر کرنا چاہے. قرآن نے استعمال کیا ہے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تم اس زمین میں تعمیر کرو. مستعمر کا لفظ آج کل کی عربی میں، اخباروں کی عربی میں اور خطبوں کی عربی میں مستعمر کا لفظ ہوتا ہے. جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ مستعمرین تھے. کالونائزیشن کو استعمار کہتے ہیں. پوری طرح سے مختلف لفظ ہے اب عربی زبان کا. قرآن ایک معنی میں یوز کر رہا ہے اور باقی ساری عربی کی کتابیں آج کل کسی اور معنی میں یوز کر رہی ہیں، اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں.
اسی لیے اگر پرانا محاورہ سمجھ نہ آئے اور آپ عربی بہترین بول لو، اس کا پھر بھی یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آ گیا. جس طرح آپ اچھی بھلی اردو بھی بول لو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب یا اقبال یا 200 سال پرانی کوئی تالیف آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ کچھ انٹروڈکٹری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. کل بڑے خوبصورت محاورے پڑھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.